اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ من سنّ سنتاً حسنتاً، کہ جو کوئی نیک کام کرے گا، کوئی سنت جہاں مٹ چکی ہو اس کو زندہ کرے گا، تو اس کی اولاد اور اس کی نسل میں سے یا اس کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھا دیکھی اس سنت پہ عمل کریں گے، تو ان کا جو ثواب ہے جتنا ان کو ملے گا ان کے برابر اس کو بھی ملے گا جس نے اس سنت کو زندہ کیا تھا۔ اسی طرح جس نے برے کام کو شروع کیا، جو برا کام، ایک علاقہ ہے وہاں کوئی کیا کہتے ہیں سینما کھول لیتا ہے فلموں کا، یا کوئی برا کام شروع کر دیتا ہے، اب اس کی نسل در نسل میں اگر یہ کام چلتا رہا یا لوگوں نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی وہ اس طرح کے وہ گناہ کے کام شروع کر دیے، تو ان سب کا جو گناہ ان کو تو ملے گا، تو ان کے برابر اس کو جس نے اس کام کی شروعات کی تھی اس کو بھی ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم ایک ایسی سنت کو زندہ کر کے دیں جو ختم ہو چکی ہو، جیسے ہماری شادیاں ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، ہمارے اکثر کام اس طرح کے ہیں اس میں جو سنت عمل ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم اگر یہ کام شروع کریں گے تو ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں وہ کیا کہیں گے، ہمارے علاقے والے کیا کہیں گے، کوئی ہمارے خلاف ہو جائے گا، کوئی کیا کرے گا۔ ایک سنت کو زندہ کر کے جائیں تو اس پہ جو بعد میں عمل کرتے جائیں گے تو وہاں جو ہے بعد میں ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے میں ہم کوشش کریں۔ اگر ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بعد میں اگر وہ کام ختم ہو جائے گا وہاں سے تو اس کا بھی ثواب ہمیں ملتا رہے گا، ایک ہمارے لیے صدقہ جاری ہو جائے گا۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑے ثمن کے ساتھ۔ تو یہ جو قرآن ہے اگر ہم اس کو بیچتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم اس کو پڑھ کے پیسے لیتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں جو آیا ہے ثمنً قلیلا، تھوڑے ثمن کے ساتھ، تھوڑے پیسوں کے ساتھ جو ہے میری آیات کو نہ بیچو، نہ خریدو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ پیسوں کے ساتھ ہم خرید سکتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر اس کی قیمت، اس کی اوقات، حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ تو اگر ہم پوری دنیا کو ملا لیں، پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہمارے نزدیک تو سونا چاندی زیورات اور جو ڈالر وغیرہ ان کی بہت بڑی قیمت ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو نہ تو ہم قرآن کی آیات کو زیادہ قیمت کے ساتھ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، اور نہ ہی کم قیمت کے ساتھ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، آگے فرمایا کہ خاص تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ڈرتے ہو تو مجھ سے زیادہ ڈرا کرو اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہمارے مسائل چل رہے تھے۔